اس وقت ہمیں اسکائپ پر رادر جوائن کیا ہے میاں رضا الرحمان صاحب نے. آپ صدر ہیں آل پاکستان سرونگ اسکول ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم رضا الرحمان صاحب. جی وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا, ہمارے شو کا حصہ بننے کا. سب سے پہلے تو جینوئنلی ایک سوال یہی بن رہا ہے کہ یہ جو آج فیصلہ لیا گیا ہے, ڈیفینیٹلی تعلیم اور صحت یہ دو پرائیورٹیز ہوتی ہیں ہر معاشرے کی, ہر حکومت کی, ہر ریاست کی. اس پر بالکل آپ سے بھی متفق ہوں گے حکومت سے آپ متفق ہوں گے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن یہ جو آج فیصلہ لیا گیا ہے کہ 9ویں سے 12ویں ایگزامز لازمی لیے جائیں گے, 9ویں سے 12ویں کی کلاسز اس تاریخ سے اور آگے پہلی سے 8ویں تک کی کلاسز 19 اپریل سے شروع ہو رہی ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پی ٹی وی کا بہت شکریہ. دیکھیں 9th سے 12th تک جو ایگزامز لینے ہیں یہ بہت ایک اچھا فیصلہ ہے, اور اس کے لیے جو سکولز کو اوپن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ بچوں کو سکول آنے کی پرمیشن ملے گی آلٹرنیٹیو ڈیز میں, یہ بھی بڑا ایک قابل ستائش فیصلہ ہوگا. اور اس سے جو بچوں کا لاس تھا اس کو منیمائز کرنے میں ہمیں بڑی آسانی ہوگی, اور انشاءاللہ بچے اتنے کیپیبل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے جو میٹریکولیشن کے ایگزامز ہیں یا انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز ہیں وہ اچھے سکورز میں کلیئر کرنے کے اہل ہو جائیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسری میری گزارش اس میں یہ ہے کہ ایگزامز کو لینا بچوں کی فیور میں ہے. اگر آج کل دیکھا جائے تو بہت سارے بچے احتجاج بھی کر رہے ہیں. کل بھی او اے لیولز کے بچے جو ہیں انہوں نے لاہور میں احتجاج کیا. ان بچوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ امتحان دے کے اپنی کیپیبلٹی کو پروو کر کے اگلی کلاس میں جائیں گے تو آپ کو اپنی کیپیبلٹی پہ اعتماد بھی پیدا ہوگا, اور آپ کے اندر وہ انفارمیشن, نالج اور وہ سب چیزیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے اگلی کلاسز کے لیے وہ بھی موجود ہوں گی. تو آپ جا کے دنیا کو ایکسپلور کر سکیں گے اور آپ گلوبلی آپ اپنی ریکگنائزیشن لے سکیں گے. جی رضا الرحمان صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ تو اچھا ہے کہ ایگزامز ہونے چاہیے, بغیر امتحانات کے پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی سے 8ویں جماعت تک کے جو سکولز ہیں وہ تو ابھی بھی بند رہیں گے, تعلیمی ادارے. کورونا کی موجودہ صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی سلسلے کو بحال رکھنا کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ اس بات کا ذکر تو آج وفاقی وزیر تعلیم نے بھی کیا ہے کہ بچوں کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے لیکن ان کی صحت بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بچوں کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے اور صحت کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اس میں چند دن پہلے میری مراد راز صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی لاہور میں 16 مارچ کو, اور پھر 24 مارچ کو میری جناب شفقت محمود صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, اور اس میں ہم نے ان کو پرپوزل دیا کہ آپ ایٹ لیسٹ ویک میں 1 ڈے بچوں کو اسکول آنے دیں تاکہ وہ اپنے اسکول کے ساتھ انٹیکٹ ہو جائیں. وہ اگر اسکول ریگولر بیسس پہ آتے تھے, پہلے 3 دن آتے تھے, تو اب آپ اس کو 1 دن کر دیں. پہلے اگر 50% اسٹرینتھ آ رہی تھی تو آپ اس کو 30% کر لیں, 25% کر لیں. اسکول کو شفٹوں میں آپ لے جائیے. اس سے کیا ہوگا کہ بچے جب اسکول آتے رہیں گے اور اسکول کھلے رہیں گے تو وہ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ بھی منسلک رہیں گے, اور ان کی ہیلتھ کا جو میٹر ہے یا ان کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی سیکیور رہے گی. دیکھیں اب بچے اس وقت چونکہ گھر پہ ہیں, تو اگر آپ بچوں کو سارا دن یا کئی مہینے یا ایک سال تقریباً ہو گیا کہ وہ گھروں میں قید ہیں, 2 کمروں میں 3 کمروں میں اگر آپ ان کو رکھیں گے تو سائیکالوجیکل طور پہ بچوں کے اندر بہت ساری چینجز ایسی آ گئی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بچے اس وقت اپنی کوالٹیز کو ضائع کر رہے ہیں. بچوں کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں وہ اس وقت بیکار جا رہی ہیں, اس کو کنزیوم نہیں کیا جا رہا, اس کو کہیں امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. تو جب بچے اسکول کے ساتھ کنیکٹیویٹی ڈیولپ ہو جائے گی تو بچوں کا جو اللہ نے ان کو سرمایہ دیا ہے کوالٹیز کی فارم میں, اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے گا. تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ 1 to 5 بھی ایٹ لیسٹ 1 ڈے بچوں کو اسکول آنے کی پرمیشن دے دیتے. آپ اسٹرینتھ کم کر دیتے, آپ اس میں بچوں کی تعداد کو کم کر دیتے, آپ شفٹس کو بڑھا دیتے, 3 گھنٹے کی 3 شفٹیں کر دیتے تاکہ بچے اسکول جاتے, اپنی ٹیچر سے ملتے, اپنے اسکول کے ایٹماسفیئر کو دیکھتے, اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھتے, ان سے سیکھتے. اسکول میں بچہ ٹیچر سے سیکھتا ہے, اسکول میں بچہ اپنے فرینڈ سے سیکھتا ہے, اسکول میں بچہ ڈسپلن سیکھتا ہے, اسکول میں بچہ پورے ایٹماسفیئر سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے. تو اسکول ایک سیکھنے سکھانے کا عمل کا نام ہے اسکول. تو یہ اگر ان کو کچھ دیر کے لیے بھی مل جاتا تو بڑی اچھی ایکسرسائز ہو جاتی بچوں کے مائنڈ کی بھی, اور بچے اسے صحت مند. جی رضا الرحمان صاحب, بالکل بینگ اے پیرنٹ, بینگ اے ٹیچر, میں بالکل اس بات آپ سے متفق ہوں کہ اسکول چونکہ ایک انوائرمنٹ دیتا ہے آپ کو, درسگاہ ہے نا وہ, تو وہاں پر ہر وقت ہر جگہ پر آپ کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں, علم لے رہے ہوتے ہیں. اچھا سر, یہ تو ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے, یہ فیصلہ لیا گیا ہے NCOC میں, ڈیفینیٹلی تعلیم صحت کو مد نظر رکھا گیا ہوگا,
آپ جیسے آپ خود بھی فرما رہے ہیں، میں دیکھتا بھی رہتا ہوں کہ آپ بڑے پرو ایکٹیو ہیں اس تعلیمی سلسلے کو دوبارہ بحال کروانے کے حوالے سے بھی، اور اوور آل بھی تعلیم کی کوالٹی اور اس کے سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنے کے حوالے سے بھی. ذرا یہ بھی شیئر کر دیجئے گا کہ آپ کی مراد راز صاحب سے ملاقات ہوئی، شفقت محمود صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ جو فیصلے لیے جاتے ہیں NCOC میں، جیسے آج یہ فیصلہ لیا گیا، سٹیک ہولڈرز کو کتنا اعتماد میں لیا جاتا ہے؟ جی سر، بڑا اچھا کوسچن کیا آپ نے، اور میں اس کوسچن کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ 1 فروری کو میری وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے ٹیلی فونیکلی بات ہوئی، اور میں نے ان کو کچھ جو حقیقتیں ہیں اس سے میں نے ان کو باور فرمایا. تو عمران خان صاحب نے میری بات بڑی تسلی سے سنی، اور اس کے بعد انہوں نے تمام باتوں کا جواب دیا، اور اس کے فوری بعد یہ ہونا شروع ہوا کہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. جو ہمیں شکایات تھیں، ہمیں کنسلٹ نہیں کیا جاتا تھا، ہمیں سٹیک ہولڈر نہیں سمجھا جاتا تھا، بات کو ویلیو نہیں کیا جاتا تھا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی. تمام وزراء نے ہمارے ساتھ بڑی اچھی کوارڈینیشن کی. اس کے بعد تمام جتنے بھی اتھارٹیز ہیں انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا اور ہماری بات کو سنا، اور انہوں نے اور ہم نے مشترکہ طور پہ مل کے بہت ساری باتوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ بھی کی. جیسے 1 ڈے 9-10 کو اور 11-12 کو اسکول بلانے کی جو ریکویسٹ ہے، یہ میری پرسنل ریکویسٹ تھی کہ اگر بہت زیادہ مسائل بھی ہوں یا بہت زیادہ مسائل بھی ہوں تو آپ اس وقت بھی کم از کم بچوں کو 1 دن اسکول آنے کی پرمیشن دیں، تاکہ بچہ ٹوٹلی اسکول سے کٹ آف نہ ہو. تو انہوں نے دونوں وزراء تعلیم نے، محترم دوستوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا. یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. تو اس میں بہت زیادہ کردار ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ہے کہ انہوں نے اس کو خود ٹیک اپ کیا، انہوں نے ہماری بات کو ویٹیج دی، انہوں نے اس کو جس طرح سے ایڈریس کیا. میں ان کا بہت مشکور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کا سربراہ یا سپریم اتھارٹی آپ کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی انٹینشن شو کرے اور اس کے بعد اپنی ٹیم کو اس کے اوپر لگا دے، تو یہ ایک بہت خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ بڑی آسانی پیدا کرے گی کہ تعلیم کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور چیزیں ٹھیک ہوتی بھی نظر آئیں گی انشاءاللہ. بالکل رضا الرحمان صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو ساری موجودہ صورتحال ہے کووڈ-19 کی اور جو ایشوز آ رہے ہیں، یہ صورتحال تو بھی اتنی جلدی ٹھیک ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ سکولز کو اور اداروں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے لاس سے، نقصان سے؟ جی، اول تو میڈم یہی ہے کہ سب سے پہلے تو میری یہ گزارش ہے کہ 1 ڈے والی پالیسی پہ کلاس 1 سے کلاس 8 کے لیے بھی دوبارہ غور کرنا چاہیے. بچہ 1 دن بھی ہفتے میں اسکول آ جائے گا، ٹیچر کے ساتھ بات چیت کرے گا، لیسن لے گا، تو اس سے وہ بہت کچھ سیکھ لے گا. سیکنڈ یہ ہے کہ ہمیں اب آگے بہت جلد بچوں کو آن لائن ایجوکیشن کے اوپر منتقل کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے پاس انٹرنیٹ کنیکشنز نہیں ہیں، بچوں کے پاس ٹیبز نہیں ہیں، بچوں کے والدین کے پاس لیپ ٹاپس نہیں ہیں، بچوں کے والدین کے پاس اتنے فائنینس نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ ان چیزوں کو ارینج کر لیں. تو میں آپ کے توسط سے یہ بات اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور باقی اتھارٹیز کو بھی کرتا ہوں کہ آپ ایزی لون ارینج کریں، اور وہ بچوں کو ایزی لون ارینج کر کے دیں کہ بچے اپنی یہ گیجٹس لے سکیں، آئی پیڈ لے سکیں، اپنے ٹیب لے سکیں، لیپ ٹاپ لے سکیں، تاکہ اپنی ایجوکیشن کے لاس کو منیمائز کر سکیں. یہ بچے ہی ہمارا فیوچر ہیں، اور یہ ان کا ٹائم اتنا قیمتی ہے کہ ایک دن اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ بچے اپنی توجہ تعلیم کے اوپر نہیں دیں گے تو باقی قوموں سے اتنا پیچھے رہ جائیں گے کہ نہ صرف ان کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے بلکہ شاید ختم ہو جائیں گے. صحیح جی، بہت شکریہ رضا الرحمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. جیسے پیکج کی بھی بات کی آپ نے آخر میں کہ ریلیف پیکج جو ہے وہ دیا جائے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہر فورم پر اس کی بات جو ہے وہ ہونی بھی چاہیے، اور جیسے کہ آپ کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. بہت شکریہ رضا الرحمان، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.